السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ویژن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی مبارک حسین ایڈوکیٹ صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے موجودہ حالات کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. جی قاضی صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ ایسے نازک ٹائم کے اوپر جب پورے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے، ایک کرفیو کی صورتحال ہے، اور یہ 3 دن سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے جب کشمیر کی تمام سروسز کو بند رکھا ہوا ہے. کوئی بھی مواصلاتی نظام موجود نہیں ہے، تمام سروس بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم کشمیر کے لوگوں کی آواز دنیا تک پہنچا سکیں اور دیکھنے والوں کو ایک پیغام بھی دے سکیں، ان کو اپنے حالات کا سے جی سر، کہ آگاہ کر سکیں. میرا سر آپ سے پہلا سوال یہ تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا چاہتی ہے؟ سر بنیادی طور پہ دیکھیں نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کوئی نظریاتی یا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ بنیادی حقوق کی ایک علمبردار تنظیم ہے جو ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جی چاہے وہ ملازمین ہیں، مزدور ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی بھی طبقہ ہے، ان جی کے بنیادی حقوق کی ڈیمانڈ کی ہے. اور بنیادی انسانی حقوق کے جو معاشرتی ہمارے حقوق ہیں ان کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. بہت اچھا سر. دوسرا یہ کہ پاکستان مخالف بیانیے جو ہیں اس میں جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان جو مخالف بیانیے ہیں. سر میں یکسر مسترد کرتا ہوں اس پورے بیانیے کو، اور اس پوری سچویشن کو میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں نے آج 70 سال سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا کہ ایک ہی آواز بلند کی ہے، اور وہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے. یہ ایمان کی بنیاد پہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کی فورسز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو یہ کہنا کہ کشمیر کا پاکستان کے مخالف کوئی بیانیہ ہے، یا یہ چیزیں تھوپی جا رہی ہیں، یہ کوئی ایک سازش اس کو کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں. بحیثیت کشمیری میں پورے کشمیر کی طرف سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ایک وحلانہ محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک چٹان کی طرح آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں. تو یہ بیانیہ بالکل بے بنیاد ہے. اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرپسند عناصر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری محبت کو کمزور کرنے کے لیے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بیانیے کو روکنے کے لیے اپنا ہر کردار ادا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. بہت خوب سر. تو ابھی کیا صورتحال ہے کشمیر کی؟ سر اس ٹائم پہ ابھی کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ کشمیر کے اندر عام شہریوں کی لاشیں گر رہی ہیں. عام شہری جب اپنے جائز مطالبات لے کے روڈ پہ آئے ہیں تو ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے، ان کے اوپر اسٹیٹ فائر کیا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی انسانی کوئی بھی تحریک وہ حق رکھتی ہے کہ وہ احتجاج کرے. اس کو احتجاج کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں تو پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. تو اگر انہوں نے کوئی بھی تنظیم وہ احتجاج کر رہی ہے تو اس کے اوپر لاٹھی چارج کرنا، اس کے اوپر گولی برسانا، تو یہ انتہائی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک ہے، اور اس کے بہت غلط نتائج بھی ہو سکتے ہیں. بہت خوب کہا سر آپ نے. موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہاں پہ؟ سر اس سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ انوار سرکار کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا نااہل انسان کو جو راتوں رات جس کی کوئی ورث اور ویلیو نہیں ہے، جو منتخب نہیں ہے، وہ اوپر سے اٹھا کے اس کو اپائنٹ کر دیا جاتا ہے، اٹھا کے نامینیٹ کر دیا جاتا ہے. جو وزیر اعظم کا اہل نہیں تھا اس نے ریاست کو اندھیرے کے اندر ڈالا، اس آگ کے اندر جھونکا. میں اس ٹائم پہ بحیثیت کشمیری اس بات کا پہ زور دیتا ہوں کہ فی الفور انوار سرکار جو ہے وہ استعفے دیں، کیونکہ ان کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. اس ٹائم لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. تو اس پورے مرحلے میں
یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے پوری ریاست کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ بہت خوب سر صاحب، اس پار کشمیر اور آزاد کشمیر کے حالات جو ہے وہ یکساں نظر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، کشمیری کبھی بھی اپنی شخصیت کے اوپر، ریاستی شخصیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ کشمیریوں نے ہر ظلم کا مقابلہ کیا ہے، ہر طرح کے جبر کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے اس پار کشمیر کے اندر بھی اپنی نسلیں قربان کر دی ہیں، لیکن اپنی شخصیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی سودا بازی قبول نہیں کی۔ کشمیر کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کشمیری نے گردن کٹائی ہوگی لیکن کشمیری کبھی جھکا نہیں ہے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طاقت کا استعمال ہے اس کو فی الفور روکا جائے۔ یہ جو ایف سی اور اسلام آباد پولیس اور دیگر جو ادارے وہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، اس کو فی الفور روکا جائے۔ اور اس کے لیے میں پاکستان کے مقتدر حلقوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے حالات سے باہر آئیں۔ کشمیری ایک پورا امن لوگ ہیں، کشمیری ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ آپ کشمیر کا لٹریسی ریٹ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو وہاں بھی ملیں گے، سب سے زیادہ باوقار لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ ان کے ساتھ ایسی کشیدگی وہ نہ زیب دیتی ہے اور نہ ہی کسی بھی اعتبار سے سوٹ کرتی ہے۔ دنیا کو اگر اچھا امیج دکھانا ہے تو سب سے پہلے اپنی فورسز کو واپس لیں اور کشمیر کو ڈائیلاگ پہ لے کے جائیں۔ کشمیری ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات پہ ٹیبل پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا ہونا ہے؟ مذاکرات ہی ہونا ہے۔ لیکن جب تک یہ فورسز بائیں سے نہیں نکلتی، جب تک حالات کو نارملائز نہیں کیا جاتا، نارمل حالات نہیں بنائے جاتے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ مرحلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سر۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے قاضی مبارک حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ بنے رہیے ٹاک ویژن کے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔